بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ سبق بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق، the third lesson۔ آج کا یہ ہمارا سبق معرفہ اور نکرہ کے متعلق ہے۔ انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ ناؤنس کے متعلق ہے کہ معرفہ اور نکرہ کس کو کہتے ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو پہلے سے ذہن میں موجود ہوتا ہے اور جس کے متعلق آگے بات کرنی ہوتی ہے، اور نکرہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ اور معرفہ وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ذہن میں موجود ہوتا ہے اور نکرہ پہلے سے ذہن میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کو ہم انگریزی میں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ کہتے ہیں۔ اب یہ بیت نکرہ ہے، اس کا ایک معنی ہوگا ایک گھر یا کوئی گھر۔ نکرہ کے اوپر الف لام نہیں لگتے اور معرفہ کے اوپر الف لام لگتا ہے۔ البیت ایک گھر، جس کا ترجمہ ہوگا گھر۔ انگریزی میں نکرہ کے لیے اے اور این آتا ہے۔ اے کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا لفظ ا، آ، ای کے علاوہ کسی اور آواز سے شروع ہوتا ہو، جیسے اے ہاؤس، یعنی اس کا تلفظ ہ سے ہوا ہے، اس لیے یہاں اے آئے گا۔ اور معرفہ کے لیے د آئے گا، دا ہاؤس۔ اسی طرح کتاب اے بک، الکتاب دا بک۔ مہندس انجینئر، کوئی انجینئر، المہندس انجینئر۔ این انجینئر، یہاں این آئے گا، کیوں کہ اس کا لفظ ای ہے اور اس کا آواز ای، ا، ای، آ وغیرہ سے شروع ہوتا ہے۔ دا انجینئر۔ جمل اونٹ، ایک کیمل، الجمل دا کیمل، کوئی اونٹ، اونٹ۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز اور اس کی مشق اور اس کی تمرین باقاعدہ جملوں میں کریں گے۔ جیسے القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ تو یہ جملہ دو ٹکڑوں سے بنا ہے، ایک قلم اور دوسرا ٹوٹا ہوا۔ تو قلم معرفہ ہے اور مکسور خبر ہے جو صفت ہے، اس لیے نکرہ ہوگی۔ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ The pen is broken، The pen is broken۔ اب یہ سمجھیے کہ قلم ٹوٹا ہوا ہے جو اخیر میں ہے، اس کی عوض انگریزی میں is آتا ہے۔ اسی طرح هذا القلم مکسور، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں پارٹ مل کر ایک ٹکڑا ہو گیا۔ یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اب انگریزی میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ This pen is یہاں نہیں آئے گا بلکہ اس کے بعد ہے۔ This pen is broken، This pen is broken۔ یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ہے جہاں لگتا ہے آخر میں، تو انگریزی میں وہ اس سے پہلے لگ جاتا ہے، یعنی is broken سے پہلے لگے گا۔ یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے، الباب مفتوح، دروازہ
کھلا ہوا ہے. The door is open. دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اسی جملے میں ہم معرفہ کے اوپر اس میں اشارہ کو بھی بڑھائیں گے. ذالک الباب مفتوح، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. That door is open. That door is open. وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ تیسرا جملہ ہے. الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور استاذ کھڑے ہوئے ہیں. The boy is sitting and the teacher is standing. لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید دونوں کو بڑھائیں گے. هذا الولد جالس وذلك المدرس واقف، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ استاذ کھڑے ہوئے ہیں. اب یہاں عربی میں الف لام ختم تو نہیں ہوگا، لیکن انگریزی میں اس میں اشارہ آ جانے کے بعد د ختم ہو جائے گا. یہاں ہم دس دا بوائے نہیں کہیں گے، بلکہ دس بوائے از سٹنگ اینڈ دیٹ ٹیچر از اسٹینڈنگ. یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور وہ استاذ کھڑے ہوئے ہیں. یہ نیا جملہ ہے. هذا الكتاب جدید وذلك القلم قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ قلم پرانا ہے. This book is new and that pen is old. یہ کتاب نئی ہے اور وہ قلم پرانا ہے. هذا الحمار صغير وذلك الحصان كبير. یہ گدھا چھوٹا ہے اور وہ گھوڑا بڑا ہے. This donkey is small and that horse is big. یہ گدھا چھوٹا ہے اور وہ گھوڑا بڑا ہے. هذا المنديل وسخ وذلك القميص نظيف. یہ رومال گندا ہے اور وہ کرتا صاف ستھرا ہے. This napkin is dirty and that shirt is clean. وہ رومال گندا ہے، یہ رومال گندا ہے اور وہ کرتا صاف ستھرا ہے. هذا الماء بارد وذلك اللبن حار. یہ پانی ٹھنڈا ہے اور وہ دودھ گرم ہے. This water is cold and that milk is hot. یہ پانی ٹھنڈا ہے اور وہ دودھ گرم ہے. هذا القمر جمیل، یہ چاند خوبصورت ہے. This moon is beautiful. This moon is beautiful. هذا البيت قريب وذلك المسجد بعيد. یہ گھر قریب ہے اور وہ مسجد دور ہے. This house is near and that mosque is far. یہ گھر قریب ہے اور وہ مسجد دور ہے. هذا الحجر ثقيل وذلك الورق خفيف. یہ پتھر وزنی ہے اور وہ کاغذ ہلکا ہے. This stone is heavy and that paper is light. This stone is heavy and that paper is light.
یہ پتھر وزنی ہے اور وہ پیپر وہ کاغذ ہلکا ہے. هذا الطالب مریض وذلك المهندس صحیح. یہ طالب علم بیمار ہے اور وہ انجینئر تندرست ہے. This student is sick and that engineer is healthy. This student is sick and that engineer is healthy. یہ طالب علم بیمار ہے اور وہ انجینئر تندرست ہے. ذلك السكر حلو وهذا التفاح لذيذ. اس میں اشارہ کو قریب کو بعد میں کر دیا ہے، بعید کو پہلے کر دیا ہے. وہ شکر میٹھی ہے اور یہ سیب مزیدار ہے. That sugar is sweet and this apple is tasty. That sugar is sweet and this apple is tasty. وہ شکر میٹھی ہے اور وہ سیب مزیدار ہے. ذلك التاجر غنی وهذا الولد فقیر. وہ بیپاری مالدار ہے اور یہ لڑکا غریب ہے. That sailor is rich and this boy is poor. That sailor is rich and this boy is poor. وہ بیپاری مالدار ہے اور یہ لڑکا فقیر ہے. ذلك الطبيب طويل وهذا المهندس قصير. وہ ڈاکٹر لمبا ہے اور یہ انجینئر پستقد ہے. That doctor is tall and this engineer is short. وہ ڈاکٹر لمبا ہے اور یہ انجینئر پستقد ہے. That doctor is tall and this engineer is short. بس آج کے لیے اتنا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں.